الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ تقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساہل لنا اشکالنا۔ امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راہ ببشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم گناہگاروں کے غمخوار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت، بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ماہ جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔
اور یہ بابرکت مہینہ بالعموم تاجدار صداقت، یار غار، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر عبداللہ الصدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال با کمال کی نسبت سے مشرف ہے۔ بالعموم پورا مہینہ اور بالخصوص آخری عشرہ اس مہینے کا آخری عشرہ آپ کے ذکر پاک اور آپ کے وصال کے ایام کا دن ہے۔ اس لیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اسلام کی وہ عظیم شخصیت اور ہستی ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین کے حبیب نے انبیاء کرام کے بعد تمام اگلے پچھلے انسانوں سے افضل ترین قرار دیا ہے، اور آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں، وہ رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہیں گی، بیان ہوتی رہیں گی، اور یہ امت استفادہ حاصل کرتی رہے گی۔ اس لیے آپ کی ذات گرامی کا تعارف آپ کی سیرت، فضائل، خصائل، آپ کی قربانیاں، آپ کی خدمات، اور سب سے بڑھ کر آپ کا جذبہ عشق رسول، اس کا بار بار کیا جانا، اس کا بار بار بیان کیا جانا اور بار بار اس کا سماعت کیے جانا بھی ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے احسانوں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے بھی کبھی بھی کہیں بھی جتنا بھی اگر کوئی احسان کیا ہے تو میں دنیا میں ہی اس کے احسان کا بدلہ اتارنے والا ہوں یا میں اتار چکا ہوں۔ لیکن صدیق اکبر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے تمام احسانات کا بدلہ قیامت کے دن رب العالمین خود ادا فرمائے گا۔ تو کتنی وہ عظیم شخصیت، کتنی وہ برگزیدہ شخصیت کہ جن کے احسانوں کو اللہ کا حبیب نہ صرف یاد فرما رہا ہے بلکہ انہیں یہ بشارت، یہ خوشخبری عطا فرما رہا ہے کہ ان احسانات کا بدلہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی شان کے لائق اتارے گا۔ آج اگر ہم پر کوئی احسان کر دے تو وہ موقع بموقع ضرور کہیں نہ کہیں اپنا احسان جتاتا ہے، اور پھر ہم اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، ہم اس کی نیکی کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ شخص احسان جتا بھی دیتا ہے تو ہم خاموشی سے سنتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی احسان کیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے، اس لیے اللہ کے حبیب نے پھر یہ بشارت عطا فرمائی کہ ان احسانات کا بدلہ
اللہ رب العالمین اتارے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس دن سے میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا اہل و عیال دین اسلام اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، کہ جناب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان و مال سے، اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، حتی احبا الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ تو وہ شخص اپنا ایمان تب تک مکمل نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں جب ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو دیکھتے ہیں، تو اگر مال کی بات آئی، صدیق اکبر نے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اگر اولاد کی بات آئی، اہل و عیال کی بات آئی، تو صدیق اکبر نے اپنا پورا خاندان مصطفیٰ کی خدمت، غلامی کے لیے وقف کر دیا۔ اور اگر والدین کی بات آئی تو والدین جب تک ایمان نہ لائے، صدیق اکبر نے انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اب ان تینوں مراحل کی الگ الگ مثالیں ہیں کہ اگر ہم جان کی بات، کہ اپنی جان سے بڑھ کر کیسے مصطفیٰ سے محبت کی۔ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے پیغام توحید کو بیان کیا، بتوں کی مذمت کو بیان کیا، تو کفار آپ کو تکلیف دینے کے درپے ہوئے۔ کفار نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو پکڑنے لگے، تو درمیان میں صدیق اکبر آ گئے، اور صدیق اکبر نے اس بھرے مجمع میں یہ کہا کہ کیا تم اس شخص کو اس لیے تکلیف پہنچاتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ تو ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر آپ کو اتنا زد و کوب کیا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور ایسے لگتا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو اسی حالت میں اٹھا کر گھر لایا گیا، اور آپ کے قبیلے والے، آپ کے خاندان والوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ہم پورے قریش سے اس کا بدلہ لیں گے۔ شام تک جناب صدیق اکبر بے ہوش رہے۔ شام سارا دن گزرنے کے بعد شام کے قریب جب آپ کو ہوش آتا ہے، جب آپ کو
ہوش آتا ہے تو آپ اپنی والدہ کو اپنے سرہانے پاتے ہیں. تو اب جان ساری کا عالم دیکھیے کہ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو ہوش آنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ فرمایا، صدیق اکبر نے کہا کہ میرے آقا و مولا کا کیا حال ہے. آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو سارا دن بے ہوش رہا ہے، کمزوری ہو گئی ہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تو پہلے کچھ کھا پی لے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں لیتا تب تک نہ ایک لقمہ کھاؤں گا نہ ایک گھونٹ پانی کا پیوں گا. جب آپ نے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ گفتگو کی تو آپ کے خاندان کے افراد جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے وہ غصے میں آ کر اٹھ کر چلے گئے کہ ان کی وجہ سے انہیں اتنی تکلیف پہنچی، لیکن ابھی بھی ان کی زبان پر انہی کا نام ہے. جب جان کی بات آئی تو جان مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کی، اور پھر جان قربان کرنے کا وہ سب سے بڑا موقع کہ جب ہجرت کا سفر شروع ہوا. ہجرت کے سفر میں جب مکہ کے مسلمان ایک ایک دو دو ہو کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے ارادے کو پیش کیا. تو میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کچھ دن ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا رفیق عطا فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا ہم سفر عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مزاج نبوت کو جانتے تھے تو سمجھ گیا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی ذات کے لیے روک رہے ہیں کہ شاید انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنا پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن 2 اونٹنیاں خریدی اور ایک غلام مقرر کیا جو انہیں صرف سفر کے لیے تیار کرے، ان کو چرائے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے. تو آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کا ارادہ فرمایا، اب دار الندوہ میں کفار و مشرکین سرداران قریش جمع ہوئے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر گھروں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں رشتے ناطے تعلق واسطے ہر شخص کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. ہم یہ دوری، یہ ناچاکی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ہم معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں. اس منصوبہ بندی کے لیے خود شیطان لعین شیخ نجد کا روپ لے کر آیا. مختلف منصوبے بنے، مختلف مشورے کیے گئے. آخر میں بدبخت ابو جہل کہتا ہے کہ ہم ہر خاندان سے ایک فرد لیتے ہیں، ہر خاندان سے ایک جوان لیتے ہیں، ان کے مکان کو گھیر لیتے ہیں اور یک بارگی سب ایک ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں. جب تمام قبائل جمع ہو کر حملہ کریں گے تو خاندان قریش میں سے جو بنو ہاشم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، وہ تمام قبائل سے تو لڑ نہ سکیں گے، تو خون بہا یعنی فدیے پر، قصاص پر، قصاص میں وہ مال و منال کے مطالبے پر راضی ہو جائیں گے.
تو ہم پھر تمام قبائل مل کر انہیں مال جتنا وہ مانگیں گے ان کو دے دیں گے۔ ادھر یہ مشاورت ہوئی، اور اسی دن میرے آقا کریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دے دیا گیا کہ اے حبیب آج کی رات اپنے بستر پر آرام فرما نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو طلب کیا، حکم دیا کہ اے علی ہمارے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، تب مدینے آنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانتوں کی سپردگی کے لیے، حفاظت کے لیے مکہ پاک میں روک دیا گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے بستر پر لیٹے، صبح اٹھے، امانتیں بانٹی، پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام کے کچھ دن بعد جب صدیق اکبر مدینہ شریف پہنچے، صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی کہ پیچھے کے حالات کیسے رہے۔ تو مولا علی نے صدیق اکبر سے کہا کہ اس رات جب میں بستر مصطفیٰ پر لیٹا تو مجھے ایسے سکون و قرار کی نیند آئی کہ میں اس کے بعد زندگی بھر کبھی سکون و قرار کی نیند نہیں سویا۔ اب صدیق اکبر خود ایک عظیم عاشق رسول، خود قدم قدم پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے وہ صدیق کہ جن کی غلامی، جن کی اتباع کرتے ہوئے ہر مسلمان فخر کرتا ہے، تڑپ اٹھے، مچل اٹھے اور کہا کہ یا علی، آقا علیہ السلام کا مکان ہے، آپ کا بستر ہے، اس مکان کو کفار غلط ارادے لے کر گھیر چکے ہیں، اور اس بستر پر کوئی لیٹے اور کہے کہ مجھے وہ سکون اور قرار کی نیند آئی جو زندگی بھر نہ آئی۔ تو مولا جواب ارشاد فرماتے ہیں سکون اور قرار کی نیند اس لیے آئی کہ میرے ایمان نے کہا اس رات سے پہلے ہر رات میں مر سکتا تھا، لیکن آج کی رات میں مر نہیں سکتا۔ ہر رات چاہے تو میری موت آ جاتی، لیکن آج کی رات میں مر نہیں سکتا۔ اگر میں مر گیا تو اٹھ نہ سکوں گا، اٹھا نہیں تو مالکوں تک امانت پہنچے گی نہیں، اور اگر مالکوں تک امانت نہ پہنچی تو نقصان میرا نہیں ہوگا بلکہ نبوت کے پاک دامن پر خیانت کا دھبا لگ جائے گا، نبوت کے پاک دامن پر خیانت کا داغ لگ جائے گا، اور اللہ اپنے حبیب کے پاک دامن کو کبھی داغدار نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں سکون کی نیند سو گیا، میں قرار کی نیند سو گیا۔ وہ علی المرتضیٰ جو محبوب مصطفیٰ ہیں، جو پسندیدہ مصطفیٰ ہیں، مگر ساتھ بہرحال چھوٹ گیا، مکہ میں رہنا پڑ گیا، لیکن اس موقع پر جنہیں خود سے جدا میرے نبی نے نہیں کیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب صدیق اکبر کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے جان کا نذرانہ پیش کیا، کیسے آپ نے مال کا نذرانہ پیش کیا، کیسے آپ نے اولاد کا نذرانہ پیش کیا، جب ایمان لائے تو اپنی جان اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر ہر قدم پر مصطفیٰ کریم کا ساتھ دیا۔ جب مال و منال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تو صدیق اکبر جس وقت ایمان لائے تھے آپ کے پاس 40,000 درہم نقد موجود تھے، جو انہوں نے 10,000 درہم دن کے وقت خرچ کیے، 10,000 درہم رات کے وقت خرچ کیے، اور آقا علیہ السلام کو ہر طرح سے مدد پہنچائی۔ آقا علیہ السلام صدیق اکبر کو لے کر چلے گئے۔ جب صدیق اکبر کو لے کر چلے، جب غار کے پہاڑ، سور کے پہاڑ غار کے دہانے پر پہنچے تو آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ واقعہ متعدد مرتبہ سنا ہے کہ جب غار کے دہانے پر پہنچے،
صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے غلام داخلے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ملی تو جب غار کے اندر گئے تو بے شمار چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئے۔ آپ کے پاس ایک چادر ہے، اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے، ان سوراخوں کو بند کیا۔ آخر میں جب ایک سوراخ بچ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھی اور آقا علیہ السلام کو اندر بلایا۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لائے، اب ایڑی رکھ کر سوراخ بند کیا، اس پر بیٹھ گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی گود میں کل کائنات کا سردار آرام فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر کی گود میں وہ چہرہ ہے جس کے حسن کے سامنے سورج چاند شرمندہ ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کے عشق کی وہ معراج اپنی بلندیاں طے کر رہی ہے کہ آج رب کا حبیب صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہا ہے۔ یقیناً صدیق اکبر نے اس رات جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اس وقت ان کا عشق اپنی انتہا پر ہوگا۔ اب ایک عاشق اپنا کام مکمل کر چکا، لیکن اسی غار میں ایک مصطفیٰ کا عاشق اور بھی رہتا تھا، جو 700 سال سے روایات کے مطابق، اور ایک روایات کے مطابق کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ایک جن رہ رہا ہے جس نے بظاہر سانپ کا روپ لیے ہوئے۔ اس نے جب تورات کو کھولا کہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کریں گے اور راستے میں 3 راتیں ثور کے پہاڑ میں قیام کریں گے، تو وہ اسی زمانے سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے ثور کے مقام پر آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن جب آج وہ چاند رات آ پہنچی، صدیق اکبر اپنا عشق لے کر اس کے عشق کے آگے پہاڑ بن گئے۔ اس کے عشق کے آگے پہاڑ بن گئے تو یقیناً جب اس عاشق کے عشق کی خبر، اس عاشق کے عشق کی خبر رومی کشمیر تاجدار کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھی ہوگی، تو ان کے قلم نے سجدے سے سر اٹھا کر یہی تو لکھا ہوگا کہ آسے آسے عمر گزاری، چھلے خار ہزارہ، مالی باغنی ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ اب ہر طرف سے وہ بے شمار راستے جو جہاں سے نکلتا ہوگا اندر جاتا ہوگا وہ کھلے تھے، لیکن آج ہر راستہ بند ہے، اور اس کے عشق کی آگ اس کو جلا رہی ہے، تڑپا رہی ہے کہ جب آج وہ چاند نمودار ہو گیا جس چاند کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، اور وہ چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر فطرت سے مجبور ہوا۔ جب ایڑی والے پاؤں پر، جب ایڑی والے سوراخ پر نظر پڑی تو اس نے ڈنگ مارا۔ ایک عاشق اپنے ایمان اور عشق سے مجبور ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ پر جان قربان کرے، ذات مصطفیٰ پر جانیں اپنی قربان کر دے، اور ایک عاشق وہ ہے جو اس لیے مجبور ہے کہ یہ پردہ ہٹ جائے اور مجھے وہ چہرہ نصیب ہو جائے۔ صدیق کا عشق کہتا ہے کہ اگر جان مصطفیٰ پر قربان ہو جائے تو ایمان اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر یار غار نے اپنا پاؤں نہ ہٹایا تو میں بن دیکھے مر جاؤں گا۔ اب 2 عاشق اپنے اپنے حال کے مطابق مجبور ہیں۔ اس نے پھر ڈنگ مارا، صدیق اکبر نے اور زور سے دبا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ڈنگ مارا، صدیق نے اور زور سے دبایا۔ ڈنگ پر ڈنگ کھا کر آرام مصطفیٰ میں خلل نہیں پڑنے دیا۔ صدیق اکبر کو جب
درد کا احساس زیادہ ہوا تو ان کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو گرا، اور اس آنکھ سے ٹپکنے والے اس آنسو کی قسمت کو دیکھیے کہ صدیق کی آنکھ سے گرا اور چہرہ مصطفیٰ پر قربان ہو گیا۔ صدیق کا آنسو رخسار نبوت، رخسار مصطفیٰ پر گرا۔ نمی محسوس فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی، فرمایا کہ صدیق کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو صدیق کا درد جاتا رہا۔ اس لیے اس بات کو رب العالمین نے اپنے کلام کا حصہ بنا کر فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کو غم نہیں کیونکہ مصطفیٰ ساتھ ہیں، مصطفیٰ کو غم نہیں کیونکہ خدا ساتھ ہے۔ تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر اپنی جان کا نذرانہ، اپنی ذات کا نذرانہ اپنے آپ کو پیش کر کے قیامت تک جتنے بھی مومنین اور عاشقین اس امت میں پیدا ہوں گے وہ صدیق اکبر کے عشق کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی پیغام کے لیے، دعوت کے لیے تشریف لے گئے، صدیق نے ہر قدم پر مصطفیٰ کا ساتھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین کے لیے مکہ میں رکے رہے، صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ جب دین کی تبلیغ کے لیے گئے، قدم بقدم حضور کے ساتھ رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ رہے، گاؤں میں ساتھ، شہر میں ساتھ، حضور کی زندگی میں ساتھ، رب کی بندگی میں ساتھ۔ سفر شروع ہوتا ہے تو گاؤں گاؤں ساتھ، منزل بمنزل ساتھ، اور صدیق اکبر نے جب ہر طرح کا ساتھ نبھا دیا، ہر طرح کا ساتھ نبھا دیا، تو رب العالمین کو یہ ساتھ اتنا پسند آیا کہ آج بھی مزار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آج بھی مزار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم سب سے پہلے اپنے مزار سے باہر آئیں گے تو اس کے فوراً بعد صدیق اکبر میرا ہاتھ تھام کر اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی، قیامت کے دن جب آپ میدان محشر کے لیے تشریف لے جائیں گے تو جہاں جہاں پر آپ کے قدم لگتے چلے جائیں گے زندگی بحال ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے رب العالمین نے اس عاشق کے اس عشق کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا، اور افراد امت کے لیے یہ تعلیم دی کہ جب بھی ذات مصطفیٰ کے عشق کی بات ہو، جب بھی ذات مصطفیٰ کے تحفظ کی بات ہو تو اس عاشق کی مثال لے لینا، تمہارے لیے ہر عشق آسان کر دیا جائے گا، تمہارے لیے عشق کی ہر منزل آسان کر دی جائے گی، تمہارے لیے عشق کے تمام مراحل کو آسان کر دیا جائے گا۔ بس مصطفیٰ کے اس غلام صدیق کے عشق کو یاد کر لینا، رب العالمین تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں مقام صدیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا